اسلام کا ماڈل چاہیے ہمیں، کوئی مثال تو ہو، کہیں تو دنیا میں قائم کر کے دکھائیں. The Saudi model is not acceptable to us. It is monarchy. In the same way, the Iranian model is also not acceptable to us. It is theocracy. یہ مذہبی طبقے کی حکومت ہے، وہ ایک خاندان کی شہنشاہیت ہے، یہ تو ہمارے لیے قابل. اب یہی دو ہیں. مذہبی اعتبار سے دنیا میں اگر کوئی ہے جہاں کچھ قوانین اسلامی کچھ کسی درجے میں نافذ ہے تو دو ہی ہیں. سنی اسلام آپ کو دکھانا ہو تو جا کر دکھا دیجئے بھائی، یہاں ہاتھ بھی کٹتا ہے، یہاں جو ہے قصاص میں سر بھی قلم ہوتے ہیں، تو وہ تو سعودی عربی میں دکھائیں گے آپ، یا کہیں ایران میں کو دکھا دیں گے. لیکن دونوں ماڈل دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل، دے آر ناٹ ان ٹیون ود دی اسپرٹ آف دی ٹائم. تو ماڈل، تو اس ڈائیگرام کو، اس ٹرائنگل کو ذہن میں رکھیے اور دونوں کا تعلق دیکھیے. لا الہ الا اللہ سے کا تقاضا کیا؟ عبادت، بندگی ہے رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اسی کے لیے ہوگی. وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. شہادت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ رسول کے امتی ہونے کی ایسے سے فرض ہے، اور دونوں ناقص رہیں گے جب تک کہ نظام قائم اقامت نہ ہو جائے. آپ کی عبادت بھی ناقص اور آپ کی شہادت بھی ناقص، جب تک کہ آپ ایک کسی بھی خطہ ارضی میں اس نظام کو قائم کر کے اس کا ماڈل نہ پیش کر دیں دنیا کے سامنے. یہ ہے اسلام. البتہ ایک بات اچھی طرح آج سمجھ لیجئے. فرض کیجئے میں اپنی پوری زندگی یہ کوشش کر رہا ہوں اور میری زندگی میں وہ نظام قائم نہیں ہوتا، تو میری عبادت اور شہادت ناقص نہیں، میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا یا نہیں؟ کیسے ہوں گے؟ کس اصول سے ہوں گے؟ اس کو میں چاہتا ہوں کہ دینی اصطلاح کے حوالے سے آپ سمجھیں. اگر آپ ایک باطل کے غلبے والے ماحول میں اپنی توانائیوں اور قوتوں کا اکثر و بیشتر حصہ یہاں پھلنے، پھیلنے اور پھولنے میں لگا رہے ہیں، یہ تین الفاظ نوٹ کیے آپ نے، جائیداد بنانے، دولت بنانے، ایسٹس بنانے، پھلنا، پھولنا، پھیلنا، اگر اس میں صرف کر رہے ہیں تو کوئی صورت نہیں ہے آپ کے لیے آپ کی عبادت، آپ کی یہ ساری تقویٰ، یہ سب کے سب منہ پر دے کے ماری جائے گی. There is no weight in the balance of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. لیکن اگر آپ نے اپنی توانائیوں اور قوتوں اور اوقات کا صرف اتنا حصہ کہ جو زندگی کے سبسسٹنس کے لیے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے وہ تو صرف اپنے لیے استعمال کیا، باقی سارا لگا دیا اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں، یہ کفارہ بن جائے گا اس کوتاہی کا کہ باطل ماحول میں رہ کر چونکہ ہماری عبادت بھی ناقص، ہماری شہادت بھی ناقص. اس کا کفارہ یہ بنے گا کہ آپ کی توانائیاں، آپ کی قوتیں، آپ کی صلاحیتیں اس نظام کو قائم کرنے میں، اقامت دین کی جد و جہد میں لگی ہوئی. یہ آپ نے شاید پڑھ بھی لیا ہو، جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں جو چیپٹر تھا حکم و اقامت والا، اس میں یہ بات میں لکھ چکا ہوں. یہ کفارہ بن جاتی ہے، یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ کوشش. جو سود میں بھی انہیل کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، گندم کے ہر دانے کے ساتھ سود میرے اندر بھی جا رہا ہے، آپ کے اندر بھی جا رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس سے جو انرجی حاصل کی ہے، آخر میں نے آکسیجن انہیل کی ہے تو انرجی ملی ہے نا، گندم کا کوئی دانہ کھایا ہے تو انرجی مجھے ملی ہے، اس انرجی کا میں اکثر و بیشتر لگا دیتا ہوں اس نظام کو بدلنے میں، تو کفارہ ہو جائے گا میرے اس گناہ کا جو انہیل کر کے اس سود کو میں نے سر انجام دیا ہے، مجھ سے ارتکاب ہوا ہے. اور اگر میں اس پر مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہوں اور اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ہوں، جائیداد بنانے اور کاروبار پھیلانے اور اسی میں ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ وہی بات ہو جائے گی کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہا ہوں. اب آئیے تین لوازم پر، میں چاہتا ہوں آج یہ مکمل ہو جائے. میں نے مثال کیا دی تھی لوازم اور فرائض کی. نماز فرض ہے لیکن اس کے لیے وضو لازم ہے، وہ بھی فرض ہو گیا. وضو کے لیے پاک پانی کی تلاش ضروری ہے، وہ بھی لازم ہو گیا، ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوگا. تو یہ درجہ بدرجہ لوازم کا ایک سلسلہ ہوگا، کوئی ایک نہیں ہے.
اسی طریقے سے سمجھیے ان تین اساسی فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے تین لوازم لا بد منہ ہیں۔ دوام جہاد فی سبیل اللہ، جہاد، ہر دم جہاد، ہر لحظہ جہاد، یہی اس فگر کے اندر جہاد فی سبیل اللہ۔ فریضہ اول کے ضمن میں پہلی لیول پر بھی جہاد ہے، اگرچہ قرآن مجید میں اس پہلے لیول کے جہاد کے لیے جہاد کی اصطلاح نہیں آئی ہے، نوٹ کر لیجیے۔ پہلی منزل پر بھی جہاد ہے، حدیث میں اس کو جہاد کہا گیا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، حضور سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اور اسے اللہ کی اطاعت، اس کا اللہ کا مطیع بناؤ۔ لیکن قرآن میں جہاد کا لفظ صرف اوپر کی دو منزلوں کے لیے ہے، اس لیے میں نے وہاں تک رکھا ہے اس کو، جہاد فی سبیل اللہ قرآن مجید میں، لیکن حدیث میں چونکہ آیا ہے لہذا اس مضمون میں آپ دیکھیے کہ فریضہ اول کے ضمن میں نفس امارہ کے خلاف جہاد، شیطان لعین اور اس کی ذریت صلبی و مانوی کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات اور دباؤ کے خلاف جد و جہد اور زور لگانے کی صورت میں ہوتا ہے، اور حدیث نبوی کی روح سے یہی افضل الجہاد ہے۔ یہاں بھی تین میں نے ڈائمنشنز نوٹ کی ہیں اس جہاد کی، کون کون سی؟ نفس امارہ، یہ آپ کے اندر ہے، شیطان لعین جو ایک خارجی شخصیت ہے جو آپ کے نفس میں پھونکے مارتا ہے، مشتعل کرتا ہے اس کو، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے وجود میں اسی طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ اور ہم تو جانتے ہیں میڈیسن جنہوں نے پڑھی ہے کہ ایک سیل بھی اگر اس کا تعلق بلڈ کی سرکولیشن کے ساتھ نہ رہے تو اٹ ول ڈائی، ایک سیل تک تعلق اس کا ہے۔ اور وہ کیوں ہے، کیسے ہے؟ عقلی طور پر اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے پورے وجود سے متعلق ہے، اور نفس میں آ کے پھونک مار دیتا ہے وہ، تو پورے وجود ہی کے اوپر اس کا حکمرانی ہو گئی۔ حکمرانی کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، اختیار اسے نہیں ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہوگا کہ نہیں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو، تم تو دوستی کاٹے ہوئے اس سے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، سورہ کہف میں فرمایا تم نے اسے، مجھے چھوڑ کر اسے اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لیا۔ آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا یہ چھٹا رکوع ہے، جہاں شروع ہوا ہے یہ رکوع سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، چھٹا رکوع ہے یہ، اس میں یہ آیت آپ کو مل جائے گی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، مجھے چھوڑ کر تم نے اس شیطان لعین اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ بئس للظالمین بدلا، برا بدل ہے جو تمہیں ملا ہے ان ظالموں کو، میری دوستی چھوڑ کر، ٹھکرا کر، اور اس کو دوست بنایا۔ اس کے خلاف جہاد۔ اور تیسرا نوٹ کیجئے، غلط معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے انسان پر، آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے پڑوسی اڑوسی، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، وہ سب زور لگاتے ہیں اس رخ پر چلو جو زمانے کا رخ ہے، چلو ادھر، ساتھ دو اس کا، بچوں کی شادیاں کیسے ہوگی، لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھو گے اپنے، کیا کرو گے؟ اس معاشرے میں کون انہیں قبولے گا؟ جو معیارات ہیں وہ پورے نہیں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو حرام خوری پر اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں، بچیاں ہیں کیا کریں، ہم ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، جو معاشرے کے اندر جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ ہو تو کیسے ہوگا، کیا کریں؟ اس معاشرے کے دباؤ کے خلاف کھڑے رہنا بھی مشکل ہے، کجا یہ کہ چلنا۔ یہ جہاد اول ہے۔ نمبر دو، فریضہ ثانی کے ضمن میں دعوت و تبلیغ کے لیے جان و مال کھپانے کی صورت میں ہوتا ہے یہ جہاد۔ دوسری منزل پر ظاہر بات ہے کہ دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے،
تو اپنا جان اپنا مال کھپائیں گے، پہلے کو دین سمجھیں گے، دین کا علم حاصل ہوگا تو تبلیغ کس بات کی کریں گے جا کے؟ پھر سوسائٹی کے مختلف لیولز ہیں، عوام الناس کو تو ٹھیک ہے آپ واعظ کے ذریعے سے، واعظانہ خطابات کے ذریعے سے بھی کچھ جو ہے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، لیکن انٹلیکچوئلز بھی تو ہیں اسی معاشرے میں، اینڈ دے کنٹرول دی سوسائٹی۔ یہ نشأت ثانیہ کا مضمون ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ تو قبول کرتے ہیں قیادت اس انٹیلیجنسیا کی۔ اگر انہیں کنورٹ نہیں کر سکتے آپ تو معاشرہ ایز اے ہول ول نیور بی کنورٹڈ۔ خالص عوامی جد و جہد سے یہ کام نہیں ہوگا۔ عوامی جد و جہد اور ساتھ انٹلیکچوئلز کے اوپر وہ فکری اعتبار سے یلغار ہو، دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی تو کام بنے گا۔ اس کے لیے لوگ چاہیے جو اپنا وقت لگائیں، اپنے کیریئر چھوڑ دیں، اپنی زندگی کا اسی کو موٹو بنا لے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جب تک اس کے لیے اولیاء اللہ نے کیا تھا تو زندگی کا کیریئر بنایا تھا، یہ تو نہیں تھا کہ وہ آئے تھے اور ایک چلہ لگا کے چلے گئے۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے اجمیر میں اور ایک چلہ لگا کے واپس غزنی چلے گئے اور جا کر وہاں جو ہے چشت میں جا کے پھر ڈیرا لگا دیا، یہ تو نہیں کیا انہوں نے۔ تو آگے یہیں بیٹھ کے اپنی پوری زندگی لگائی ہے۔ بعد میں جو کچھ ان کے مزاروں کو بنا لیا گیا ہے شرک کے مرکز، وہ ایک دوسری بات ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا۔ وہ تو نہ معلوم کتنے صحابہ کے جو مقبرے تھے ان کو بنا رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر تھی طائف میں۔ یمن سے جتنے آتے تھے حاجی، اس سعودی حکومت سے پہلے جتنے حاجی آتے تھے پہلے وہ طواف کرتے تھے عبداللہ ابن عباس کی قبر کا، پھر جاتے تھے خانہ کعبہ طواف، راستے میں جو آگئی۔ یہ تو پھر یہ کہ جب یہ وہابی حکومت آئی ہے انہوں نے وہ سارے وہاں کے رسوم اور یہ سارے مشرکانہ جو معاملات تھے ختم کیے قانون کے جبر سے، ورنہ کیا نہیں ہوتا تھا، وہاں سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے اپنی زندگیاں جیسے کہ اولیاء اللہ نے صرف کی ہے، جیسے صحابہ نے لگائی ہیں، تو تبلیغ اس کے بغیر تو نہیں ہوتی۔ فریضہ ثالث کے ضمن میں یہ سب سے اونچا، سر دھڑ کی بازی لگانے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر باطل کی قوتوں سے بالفعل اور بالید پنجہ آزمائی کی صورت میں یہ جہاد ہوتا ہے۔ یہ اصل میں جملہ تو اوپر تھا نا کہ یہ جہاد 3 لیولز پر ہوتا ہے، یہ کنسٹرکشن جو ہے جملے کی وہ ذرا اسی تسلسل کے ساتھ ہے۔ جس کے لیے تن من دھن لگانے کا عزم حتیٰ کہ جان دے دینے کی آرزو کا ہونا لازمی ہے۔ اس کو بھی ذرا نوٹ کیجئے لازمی کے لفظ کو۔ اگر یہ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں اصل میں، اب یہاں پر وہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی ڈاکومنٹری حوالوں کے ساتھ تو نہیں۔ من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ فقد مات علی شعبۃ من النفاق، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ جنگ کی آرزو ہی اس کے سینے میں تھی، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر اس کی موت ہوئی، ایمان پر نہیں ہوئی۔ اسی لیے حضور کی وہ دعا، آپ کی یعنی خواہش، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہوں، پھر اللہ کی راہ میں شہادت کی لذت مجھے نصیب ہو۔ اگر یہ آرزو بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، پھر نفاق ہے۔ یہ بات ہے صحیح، بہت سے صحابہ کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے کہ وہ قتال کا مرحلہ شروع ہوا اس میں کوئی بات نہیں۔ آرزو ہو پہلا وہ وقت آئے کہ ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر تیری میدان میں نکلیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے۔ بہرحال یہ پہلا لازم ہوا ان تینوں لیولز پر جہاد۔ پہلے لیول پر نفس، شیطان لعین اور اس کی ضروریت سلبی و معنوی اور معاشرے کے غلط رجحانات کے خلاف جہاد۔ دوسرے لیول پر تن من دھن لگانا، وقت، صلاحیت، قوت، پیسہ صرف کرنا، اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، دعوت دین، اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا۔ اس میں بھی 3 لیولز ہیں، ایک لیول عوام کا ہے، ایک لیول خواص کا ہے، اور ایک لیول ان بگڑے تگڑوں کا ہے کہ جو اصل میں ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے پر، ان کے لیے مناظرہ کرنا پڑتا ہے ان کو چپ کرانے کے لیے، جیسے کہ احمد دیدات آج کل مناظرہ کر رہے ہیں عیسائیوں کے خلاف۔ یا کسی زمانے میں ہمارے ہاں ایسے مناظر پیدا ہوئے جب آریہ سماجیوں کا بڑا بول بالا ہو گیا تھا تو انہوں نے مقابلہ کیا، انہیں شکستیں دی، نہ دیتے تو اس وقت کی ضرورت تھی ورنہ لوگ بہہ جاتے۔ تو دعوت جو ہے 3 لیول کے اوپر ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وہ ہے انٹیلیجنسیا کے لیے، موعظہ حسنہ اچھی نصیحت،
یہ ہے عوام کے لیے. اور یہ لوگ جو ہے گمراہ کرنے والے مشنریز ہوں یا قادیانی ہوں یا اور ہوں، ان کے خلاف وہاں پھر مناظرہ بھی کرنا پڑتا ہے. 3 لیول ہیں. جادلہم باللتی احسن. اچھا دوسرا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور نوٹ کرتے جائیے، واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے. جہاد کا منفی پہلو ہجرت ہے. چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل یہ ہے کہ ان تہجر ما کرہ ربک. حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. چھوڑ دینا ہجرت ہے نا. گھر بار چھوڑنا، شہر چھوڑنا، ملک چھوڑنا، یہ ہجرت تو سب کو معلوم ہے. لیکن ایک ہجرت معنوی ہے. آپ ایک غلط کام کر رہے تھے، آپ کی معاش میں کوئی غلط حصہ شامل تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہجرت کی ہے اس سے. ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. یہی ہجرت ایک اور سطح پر آتی ہے، معاشرتی سطح پر، جو آپ ہر روز اگر پڑھتے ہیں دعائے قنوت، وہی کہ جو عام طور پر حنفی حضرات پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. اے اللہ ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں ان سے اپنے تعلقات کو جو تیرے احکام کو توڑیں اور تیرے احکام کی خلاف ورزی کریں. جو لوگ یہ دعا روز پڑھتے ہو، پھر ان کی دوستیاں اور ان کی محبتیں اور رشتہ داریاں جو کہ تو قائم ہو فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ، وہ روزانہ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے سامنے بولتے ہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. اے اللہ ہم تو چھوڑ دیتے ہیں، تعلق منقطع کر لیتے ہیں ان سے کہ جو تیرے فاسق اور فاجر ہیں، جو تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. اسے حال میں لیں گے تو یہ اظہار حال ہے، گویا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اسے مستقبل میں لیں گے تو یہ وعدہ تھا جس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. روزانہ رات کو وعدہ کیا، کل پورا دن جو ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے. ہماری دوستیاں، تعلقات، ہمارے تمام رشتہ داریاں وہ سب کے سب جو کی توں برقرار ہیں. ان کا فسق و فجور بھی اپنی جگہ قائم، ہماری دوستی اور محبت بھی قائم. تو ہم نے جو رات وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. اور اگر اسے حال میں ترجمہ کریں گے تو گویا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نہیں چھوڑتے، نہیں ترک تعلق کرتے ان سے کہ جو اس کے فاسق و فاجر ہو. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے. چنانچہ اس کی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے، جیسے مہاجرین مکہ چھوڑ کر سب چیزیں اور مدینے چلے گئے تھے. جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل ہتھیار قرآن مجید ہے. یہ نوٹ کیجئے. اب جہاد کے لیے کوئی ہتھیار چاہیے نا. پہلی 2 منزلوں کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ شیطان سے کس کے ساتھ لڑیں گے؟ تزکیہ نفس اور شیطان کے خلاف جنگ صرف قرآن کے ذریعے لڑی جا سکتی ہے. خوش طرح باشد مسلمانش کنی، کشتہ شمشیر قرآنش کنی. اقبال نے جو یہ 2 شعروں کے اندر 2 حدیثوں کے مفہوم کو سمو دیا ہے. ویسے تو اقبال کے کلام میں قرآن مجید کی تو بہت ہی کثرت کے ساتھ سمجھیے کہ تعبیر ہوئی ہے، اور اس کو انہوں نے اپنے شعروں کے اندر سمویا ہے. خود دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کی ہے انہوں نے، بلکہ حضور سے مناجات کی ہے. ورب حرفم غیر قرآن مزمرست. اگر میری شاعری میں، میرے اس پیغام میں قرآن کے سوا کچھ اور چیز مضمر ہے، گر دلم آئی نئے بے جوہرست، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا. حضور سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا دل جو ہے بے جوہر ہے، اس میں کوئی چمک نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، یا اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے فکر کے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجیے. اور میرے میں گویا کہ خار کے مانند ہوں، اس خیاباں کو، راستے کو اس سے پاک ہو جانا چاہیے. میرا یہ خار جو ہے اس کو اٹھا دیجیے، پھینک دیجیے، اور روز محشر مجھے خار اور رسوا کیجیے گا.
اور اپنے پاؤں اپنے قدم بوسی سے مجھے محروم کر دیجیے گا اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی اور بات کہی ہو۔ بہت بڑا دعویٰ ہے جو اقبال نے کیا، لیکن میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ لیکن میں یہاں آپ کو دو حدیثوں کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، تو میں آپ کو پہلے سنا چکا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شے آپ کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جائے اس کا ازالہ کیسے کریں گے؟ اقبال کہتا ہے کشتہ شمشیر قرآن، کشتہ ابلیس کار مشکل است، کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو قتل کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، کیسے ماریں گے؟ جیسے کینسر ہے وہ پورے وجود میں پھیل گیا، کیسے آپریشن کریں؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ او گم اندر اعماق دل است۔ اب دوسری حدیث، حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا ہمت کر کے کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ اس حدیث کو اب دوسرے شعر میں لائے، اسے مارنا تو مشکل ہے، مسلمان بنا لو اس کو۔ خوشتراں باشد مسلمان اشکونی، اپنے ابلیس کو مسلمان بناؤ، اور مسلمان بنانے کے لیے تمہارے پاس کشتہ شمشیر قرآن اشکونی، اس قرآن کی تلوار سے اس کا کام تمام کرو۔ قرآن کے تلوار سے جو ہے اس ابلیس کی جان جو ہے وہ اگر جائے گی تو قرآن سے۔ اور بڑا خوبصورت ان کا یہ پیرایا ہے کہ چوب جاں در رفت جاں دیگر شبد، اگر ابلیس پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے، قرآن بھی پورے وجود کے اندر سرایت کر سکتا ہے۔ جب کسی انسان کے اندر یہ سرایت کر جاتا ہے، جہاں اور ہو جاتی ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد، جب اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو پورا انسان کا وجود بھی بدل گیا، پوری دنیا میں بھی انقلاب کے لیے تمہید پیدا ہو گئی۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ مجاہدہ مع النفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ جیسے کہ فرمایا سورہ فرقان میں وجاہد بہم جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے نبی ان کے ساتھ جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو مکے میں جو جہاد حضور فرما رہے تھے وہ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں تھا، قرآن کے ساتھ جہاد تھا۔ قرآن کے ذریعے گمراہی ختم ہو رہی ہے، شرک کا ازالہ ہو رہا ہے، کفر کا، الحاد کا، غلط نظریات کا، غلط افکار کا، یہی در حقیقت جہاد ہے اور یہی دعوت و تبلیغ ہے۔ تیسری اور آخری منزل پر عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے ساتھ قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ تیسری منزل میں تین لیولز جو ہیں وہ پھر کبھی آپ جب منہج انقلاب نبوی پڑھیں گے، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، پھر وہ جہاد بالسیف تک بھی بات پہنچ سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ایران میں ہوا ہے، دو طرفہ جنگ نہ ہو، ایک طرفہ جنگ ہو، جانیں تو دینی پڑیں گی اپنی، بہرحال اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے دین نافذ نہیں ہو سکتا، جو اس مغالطے میں ہے، حماقت میں مبتلا ہے، اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر حضور کو بھی کئی سو صحابہ کی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا ہے تب کہیں دین غالب ہوا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے بغیر ہی اور ذرائع سے صرف دعوت و تبلیغ سے ہو جائے؟ یہ تبلیغی جماعت والوں کا یا وہ حضرات جو مغالطے میں الیکشن میں ووٹوں کی بھیک مانگ کر ہو جائے، بڑے مغالطے میں نہیں المنکر میدان میں آئیں، چیلنج کریں، اب یہ کام نہیں ہونے دیں گے، گولیاں کھائیں۔ اور اگر حالات جو ہے سازگار ہو، ٹرین ایسا ہو، حالات ایسے ہو کہ باقاعدہ بغاوت مسلح کی جا سکے تو ٹھیک ہے، کیوں نہیں؟ کفر کے خلاف کیوں نہ قتال کیا جائے؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا حالات کے اوپر۔ آج کل کے حالات میں یہ جو ہے مسلح بغاوت یہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا آپ نے دیکھ لیا مالاکنڈ میں، وہاں پر یہ کہ ایئر فورس بھی استعمال ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف فوج استعمال ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ پرامن مظاہرہ، ابھی انہوں نے پرامن مظاہرہ کیا ہے اور اپنے سارے جو ہے قیدی چھڑوا کے لے گئے۔ اگر تشدد کرتے وہی حشر ہوتا جو پہلے ہو چکا تھا۔ شیعوں نے پرامن مظاہرہ کیا تھا، اپنے آپ کو
زکوٰۃ سے مستثنا کرا لیا تھا۔ تشدد کرتے تو ہزاروں جو ہے وہ اس کے اندر وہ بھی مارے جاتے اور بھی جو ہوتا فساد ہوتا، پتہ نہیں ملک میں بغاوت ہو جاتی، اس لیے کہ شیعہ جو ہے فوج میں بھی ہے، پولیس میں بھی ہے، کیا ہوتا۔ اس وقت یہ کہ ضیاء الحق صاحب نے اپنی ناک رگڑنی جو ہے وہ پسند کر لی، تصادم کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ انہوں نے کہا تھا ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ کمٹمنٹ ہمیں نہیں دیتا ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کہ ہمیں ایگزمپٹ کیا جائے گا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کمٹمنٹ لی ہے اور تب انہوں نے اپنا محاصرہ اٹھایا۔ بہرحال یہ شکلیں ہیں، اس کے اوپر اس وقت گفتگو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جہاد کی منزلیں آپ کو گنوا رہا ہوں کہ جہاد جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے جہاد فرض ہے۔ وہ فرض جو ہے پہلے لیول پر تین چیزوں کے خلاف جہاد ہے، شیطان، نفس امارہ اور معاشرے کے غلط رجحانات کے خلاف جہاد۔ دوسرے لیول پر جان اور مال خرچ کرنا ہے، اور وہاں بھی لیول تین ہے، ایک عوام الناس کی سطح ہے، ایک انٹیلیجنسیا کی سطح ہے، اور ایک یہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے باقاعدہ تنخواہ یافتہ جو گمراہ کن لوگ ہیں ان کے مقابلے کے لیے آپ کو وہ مناظرہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے تیار ہوں گے تب کریں گے، ورنہ تو پہلے ہی وار میں آپ چت ہوئے پڑے ہوں گے۔ آپ کسی قادیانی سے مناظرہ کر کے دیکھیے، میں نہیں کر سکتا، اٹس اے اسپیشلائز جاب۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے ان کی کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کیا ہے، جو ان کو پھر جو ان کے ہاں جو غلط چیزیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں۔ اب جس طریقے سے کہ کسی عیسائی سے میں مناظرہ نہیں کر سکتا، میں اس کام میں لگا ہوا ہوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اور کسی درجے میں موعظہ حسنہ، لیکن بیسیکلی میرا جو ہے وہ لیول ہے۔ وہ جو احمد دیدات صاحب ہیں وہ کم سے کم عیسائیوں کی حد تک مناظرے کا حق ادا کر رہے ہیں، باقی اور جو ہے ہمارے ہاں اس وقت کوئی حق ادا نہیں ہو رہا، نہ یہ قادیانیوں کے بارے میں ہو رہا ہے، نہ اہل تشیع کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے ہمارے ہاں۔ عیسائیوں کے ہاں کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں کوئی اور طاقت نہیں ہے، وہ تو احمد دیدات ہیں جو زیادہ تر یورپ میں، امریکہ کے اندر اور اونچی سطح پر کر رہے ہیں، ہمارے لیول پر نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال اس کے لیے وقت لگے گا، زندگیاں وقف ہوں گی تب ہوگا نا کام، اپنا وقت اور صلاحیت صرف ہوگی۔ آخری لیول پر جہاد پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اگلا درجہ چیلنج کرو، میدان میں آؤ، اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اگلا مرحلہ حضور کی سیرت مطہرہ میں آیا آرم کانفلکٹ، تلواریں تلواروں سے ٹکرائی۔ 14 صحابہ شہید ہوئے بدر میں، 70 قرشی قتل ہو گئے، لیکن یہ کہ جو احد میں معاملہ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے الٹا ہو گیا۔ تو وہاں لیول جو ہے 3، تو 3 ضرب 3 9 لیول جہاد کے ہو گئے۔ اب آئیے دوسری چیز جو کہ لازم ہے، لزوم ہے، وہ ہے لزوم اجتماعیت کا تقاضا۔ اجتماعیت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے، لیکن اجتماعیت کی نوعیتیں تینوں لیول پر مختلف ہوں گی۔ ذرا نوٹ کر لیجئے، بہت اہم مضامین ہیں، بہت سارے معاملات ہمارے جو ہیں وہ اس ایک چھوٹی سی تحریر کے حوالے سے اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو مستحضر ہو جائیں گے۔ فریضہ اول، یعنی فریضہ اول میں آپ کو خود اللہ کا بندہ بننا ہے، نیک کام کرنے ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، اسلام، تقوی، اطاعت، عبادت۔ اس کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت بھی آپ اختیار کریں گے تو یہ تقاضا آپ کا پورا ہو جائے گا۔ کسی جماعت کی ضرورت نہیں، کسی ڈسپلن جماعت کی ضرورت نہیں، کوئی آرمی والے ڈسپلن کی ضرورت نہیں، اچھی صحبت میں بیٹھیے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ بری صحبت اختیار کریں گے آپ خود برے ہو جائیں گے، اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے آپ کے اندر اچھائی اور بھلائی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درسگاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے یہ پورا ہو سکتا ہے تقاضا۔ کوئی ضرورت نہیں کہ جماعت ہی ہو تبلیغ کے لیے، ادارہ ہے، ادارہ کائے کے لیے؟ ادارہ ہے کوئی خدام القرآن کی انجمن ہے، قرآن مجید کے مضامین کی اشاعت ہو رہی ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یا کوئی اور انجمن ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، دارالعلوم ہے، یونیورسٹی کو قائم ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے، قرآن کالج قائم ہوا ہے، قرآن یونیورسٹی بھی وجود میں آئے، یہ اداروں سے کام ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت ہو۔ دوسرے لیول تک بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سمع و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ جب نظام بدلنے کے لیے آپ میدان میں آئیں گے تو اب چاہیے مضبوط جماعت، لیکن نظام بدلنے کے لیے تو ٹکراؤ ہوگا، ایک جمے ہوئے نظام کے خلاف ٹکراؤ ہے۔
اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نظام تو ہر جگہ موجود ہے. آپ کے ہاں جاگیرداری نظام ہے، سعودی عرب میں شہنشاہی نظام ہے، فوج کی فوج ہے وہاں پرنسس کی، وہ پرنسس مالک ہے. تو ہر جگہ ایک نظام ہے، اس نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مراعات یافتہ طبقات ہیں، پریولیج کلاسز ہیں. آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں، وہ آ جائیں گے کھڑے ہو کر سینہ تان کر. they will resist, they are bound to resist. انہیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے. کم اپ، گرڈ اپ یور لائنز، فیس them. لہذا آپ کو بھی ایک منظم جماعت کے بغیر اس میدان میں کود گئے تو پاگل ہیں آپ، بے وقوف ہیں آپ. اس میدان میں آنے کے لیے ادارہ کافی نہیں ہے، اس میدان میں آنے کے لیے کوئی لوز جماعت کافی نہیں ہے، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن، جس کے لیے حدیث یہاں پر آئی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت بھی ڈھیلی ڈالی نہیں، 4 آنے کی ممبری والی نہیں، سمع و طاعت والی جماعت. سنو اور مانو، لسن اینڈ اوبے. فرق صرف یہ ہوگا لسن اینڈ اوبے کسی معصوم شخصیت کا تھا تو مطلق جو حکم دے مانو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا واجب الاذعان، واجب التنفیذ، واجب التعمیل، واجب الاطاعت. آپ کے بعد کسی کا نہیں، ابو بکر صدیق کا بھی نہیں تو اور کس کا ہوگا. آپ کے بعد آخر تک قیامت تک معصومیت کا معاملہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم، معصومیت ختم. لہذا مطلق اطاعت اب کسی انسان کی نہیں ہے تا قیام قیامت، within the limits of شریعہ، فی المعروف. حرام میں نہیں بات مانی جائے گی، مباح کے درجے میں جو حکم دے مانا جائے گا. بہرحال یہ جماعت کے سلسلے میں جو فرق ہے کہ پہلے لیول پر کسی جماعت کی ضرورت، جماعت ہو تو بہت اچھا ہے، یہ بھی ایک صحبت ہے. جب جماعت ہے تو جماعت میں ہم مقصد لوگ جمع ہیں، منظم ہیں، اجتماعات ہوتے رہتے، تو یہ بھی، لیکن ضروری نہیں ہے جماعت. اس کام کے لیے لوز ایسوسیشن، برادرہڈ، کوئی بھائی چارے کا سا ایک ماحول، کوئی دوستی کا ماحول، یہ بھی کافی ہے. صحبت صالح جو ہے کافی ہے جماعتی تقاضا پورا کرنے کے لیے آن دی فرسٹ لیول. آن دی سیکنڈ لیول وہ بھی ایک آدمی بھی دعوت دے سکتا ہے پوری عمر، 950 برس تک حضرت نوح دیتے رہے. لیکن یہ کہ وہ ادارے بن جائیں، پبلشنگ ہاؤسز بن جائیں، کوئی انسٹیٹیوشنز وجود میں آ جائیں، انجمنیں ہوں، ایسوسیشنز ہوں، انسٹیٹیوٹس ہوں، بہت اچھی بات ہے، بڑا اعلیٰ ہے. منظم طریقے سے دعوت ہوگی، فکر پھیلے گی. لیکن ایٹ دی تھرڈ لیول آف اقامت دین ایک ایسی منظم جماعت کے جس میں ڈسپلن ہو، سمع و طاعت والا، لسن اینڈ اوبے، جس کو ہم کہتے ہیں آرمی ڈسپلن، جس کو قرآن کہتا ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. یہ گویا کہ امت مسلمہ کے الگ لفظ آیا ہے، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. اس لیے کہ یہ حزب کا لفظ آیا ہے سورہ مجادلہ میں، یا حزب الشیطان یا حزب اللہ. اولئک حزب الشیطان، جو بھی باطل نظام کے علمبردار ہیں، سپورٹر ہیں، وہ حزب الشیطان ہے. اور جب حزب اللہ سامنے آئے گی ٹکراؤ ہوگا، اور اس ٹکراؤ میں جب تک کہ نظم والی، آرمی ڈسپلن والی پارٹی نہیں ہوگی وہ تقاضا پورا نہیں ہوگا. تیسرا لازمی شے کیا ہے؟ وہ ہے بیعت. میں نے عرض کیا تھا نا کہ نماز فرض ہے، اس کے لیے وضو فرض، اس کے لیے پاک پانی کا ہونا شرط. پاک پانی نہ ہو، کوئی اور مجبوری ہو تو اس کا بدل بھی ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک نارمل جو ہے نماز کی فرضیت کو ادا کرنے کے لیے وضو کی فرضیت، اس کا لزوم وضو کے لیے پاک پانی. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جتنی کتابیں فقہ کی ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کتاب المیات، پانی کی بات شروع ہوگی پہلے. اس کہ فرض اولین نماز ہے، اور نماز کے لیے لازم وضو ہے، اور وضو کے لیے پہلے، بلکہ اسے بھی پہلے طہارت بھی ہے، طہارت ہے، وضو ہے، ان دونوں کے لیے پاک پانی چاہیے. تو یہاں سے دین کی بات شروع ہوئی. تو پہلے پانی کی بحث ہوگی، پانی پاک کون سا ہوتا ہے، ناپاک کون سا ہوتا ہے، اس سے بحث چلے گی. پھر یہ کہ وہ طہارت کے معاملات، نواقض وضو کیا ہیں، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر کس طرح کی نجاستیں ہوتی ہیں، ناپاکیاں، حدث جو ہے وہ چھوٹا بھی ہے جو صرف وضو سے ختم ہو جائے گا، ایک بڑی ناپاکی ہے اس کے لیے غسل لازم ہے. یہ سارے شرائط یہاں سے چلیں گی. تو اسی حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم اوپر سے چل رہے ہیں،
یہ یوں سمجھیے کہ فرائض دینی کا جامع تصور، اس کے لیے 3 لیول معین ہوئے، اس کے لیے جماعت لازم، جماعت کیسے وجود میں آئے گی، وضو کیسے ہوگا، پاک پانی سے، تو وہ پاک جماعت کی وجود کے لیے ہمیں جو مسنون، معصور، منسوس جو طریقہ ملا وہ بیعت کا ہے۔ یہ بیعت کس لیول پر ہے؟ بیعت جو پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے پہلے لیول پر بھی ہمارے ہاں بیعت ہی رہی ہے، یہ مرشد ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے۔ مرشد کاہے کے لیے ہوتے تھے؟ اپنی اصلاح کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اس میں جہاد وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سارا نظام وہ بھی بیعت کی بنیاد، اس لیے کہ ہمارے ہاں قرآن ہو، حدیث ہو، سنت ہو، سیرت ہو، تاریخ ہو، اور کوئی شے ہے ہی نہیں، تنظیم کی بنیاد کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دعوے سے بتا دیں مجھے کہ کوئی اور بنیاد ہے؟ بیعت ہے، کہیں بیعت ہے نام کے ساتھ، کہیں بیعت ہے بغیر نام کے۔ نکاح کیا ہے؟ یہ بیعت ہے لیکن بغیر نام کے۔ عورت یہ عہد کرتی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی۔ ہاں، اطاعت کا دائرہ کہاں ختم ہو جائے گا؟ جہاں شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کیا یہ سم و طاعت فی المعروف کی بیعت نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح میں آفر عورت کی طرف سے ہوتی ہے، مرد قبول کرتا ہے، جیسے مرید بیعت کرتا ہے اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ قبول کرتا ہے، میں نے تمہاری بیعت قبول کی، لیکن بیعت کے اندر آغاز کدھر سے؟ تو مرید کی طرف سے۔ اسی طریقے سے نکاح میں جو اس کا پہلا قدم ہے وہ ایجاب ہے، پھر قبول ہے۔ دولہا قبول کرتا ہے ایجاب لڑکی کی طرف سے، نکاح خواں کر رہا ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل جس نے اجازت دی ہے نکاح خواں کو، اور نکاح خواں ایجاب کرتا ہے اور قبول کرتا ہے دولہا۔ بالکل یہ معاملہ جو لفظ بیعت وہاں نہیں ہے تو بیعت۔ چنانچہ کرسچنز کے ہاں مجھے معلوم ہوا تھا، میں نے اپنے بعض دروس میں تذکرہ کیا ہوا ہے، شاید آپ حضرات میں سے بعض کے علم میں نہ آیا ہو، یہ سارا فرگوسن کی شادی ہوئی تھی شاہی خاندان میں، جو یہ ولی عہد ہے اس کا چھوٹے بھائی سے، کیا نام ہے اس کا نام تو یاد نہیں مجھے، اینڈریو سے جب شادی ہوئی تھی سارا فرگوسن کی، ہونے والی تھی، اس کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا اخبارات میں، تو اس نے کہا تھا I am not that timid type of woman, I am not going to say I will obey him۔ تو بڑی ہاٹی قسم کی عورت تھی، انہوں نے کہا یہ میں تو کبھی نہیں کہوں گی کہ میں اس کی اطاعت کروں گی، اس کے باپ کو بھی کہنا پڑا ہوگا، اس لیے کہ اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ان کا یہ نکاح ہوتا ہے چرچ میں جا کر، کہیں گھر میں ہوتا ہی نہیں۔ اور وہاں اس سے مجھے معلوم ہوا کہ نکاح کے وقت وہاں لڑکی کہتی ہے I will obey him، میں اس کی اطاعت کروں گی، اور قرآن نے یہ الفاظ کہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، صالح نیک بیویاں جو ہیں وہ فرما بردار ہیں، شوہروں کی فرما برداری لازم ہے۔ ہاں حد کہاں آ جائے گی؟ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اس سے ورے ورے اس کے اندر شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ قائل کر لیں اس کو، اپنی بات اس سے منوا دیں، عقل سے، دلیل سے، اپیل سے، جس طرح بھی قائل کر لیں، لیکن نہیں تو پھر اس کی بات ماننی پڑے گی، یو ہیو نو چوائس۔ یہ بھی تو بیعت ہی ہے ہمارے ہاں، تو میں ثابت دلیل سے کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارے ہاں اجتماعی نظام بیعت کے سوا ہے ہی نہیں۔ یہ سارے نظام جو ہے یہ سب جو باہر سے لیے گئے، یہ ممبرشپ ہے اور یہ ان کا پھر الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ الیکشن کے ذریعے سے امیر 2 سال کے لیے سب کے سب بدعات، یہ سب کے سب انگریزوں کی سنتیں ہیں لائی ہوئی اس ملک میں، اس صدی سے پہلے پوری تاریخ اسلامی کے اندر کہیں اس کا وجود نہیں، اور اس میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال بیعت پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سم و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی ہے۔ چنانچہ اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا۔ بہت سخت الفاظ ہیں یہ، اور بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے۔ من ماتا، جو مرا، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ کوئی دوسرے درجے کی کتاب نہیں ہے، مسلم اور بخاری چھوٹی 2 کتابیں ہیں، صحیحین
اور اس کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، اسلام کا ماڈل چاہیے ہمیں، کوئی مثال تو ہو، کہیں تو دنیا میں قائم کر کے دکھائیں۔